والے کو یہ سب کو دیکھا ہمیں مینٹل ہوتے ہیں. حضور محدث کبیر کہتے ہیں جس عقل کو علم سے علم مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے وہ عالم بڑھاپے میں جا کے بھی اپنے وقت کا فتح اعظم یہ رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضور صبغت اللہ علیہ ریٹائر ہونے کے بعد ویلو گورنمنٹ کے یہاں زیرو ہو جاتی ہے, اس لیے پینشن دینا بند کر دیا. تنخواہ تو کاٹتی ہے, پینشن بھی بند کر دیا, ویلو زیرو, کام کے قابل نہیں. پوائنٹ یاد رکھیے, گورنمنٹ کے یہاں بھی چاہے پوری دنیا کی گورنمنٹ ہو, ریٹائر ہونے کے بعد وہ کام کے قابل نہیں سمجھتی, اس لیے ہٹا دیتی. مگر یہ اسلام ہے جو جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے, وقار بڑھتا چلا جاتا ہے. جن لوگوں نے علامہ عاشق الرحمان کو دیکھا ہوگا, ہمارے علماء ان کو پتا ہے, آج بھی محدث کبیر سیمینار میں جس پلے میں محدث کبیر ہو فیصلہ ادھر ہی جاتا ہے, فیصلہ ادھر ہی جاتا ہے. کیونکہ بڑھاپے میں علم, عقل, سلامت, عقل کام کر رہی ہے. علامہ عاشق الرحمان ایک جملہ کہتے تھے, بہت جلالی تھے کبیر بھائی, دیکھا آپ نے علامہ عاشق الرحمان, بہت جلا اسی میں سفر نہیں کرتے, کہتے تھے فضول خرچی, فلائٹ سے نہیں جاتے تھے, فضول خرچی. پنڈت کے بیٹے حافظ حضور مجاہد ملت نے کلمہ پڑھایا. مفتی عالم مصطفیٰ گھوسی والے علیہ رحمہ بالاسور اڑیسہ کے جلسے میں کہہ رہے تھے کہ مسلمان بنانا تو کرامت ہے, لیکن کلمہ پڑھا کے اتنا بڑا علامہ بنانا کہ عاشق الرحمان بن جائے, یہ حضور مجاہد ملت کی کرامت ہے. کرامت حضور مجاہد ملت کی. جب باری آئی حج پہ جانے کی تو پاسپورٹ میں بیٹے کے ساتھ باپ کا بھی نام چاہیے, حاجی کے ساتھ اس کے باپ کا بھی نام چاہیے, فلاں بن فلاں. اور ان کے والد صاحب کافر تھے, بولے والد صاحب کا نام ہونا نہیں آنا نہیں چاہیے پاسپورٹ پر, کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا ہوگا. اتنی چڑھا گیا. اب آفیسر بولتا باپ کا نام, وہ خاموش, باپ کا نام, وہ خاموش, باپ کا نام, وہ خاموش. حضور مجاہد ملت کہتے ہیں حبیب الرحمان بھی تو باپ کے نام. دونوں ہاتھوں کو اٹھائے محبت کے ساتھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صدیوں میں کوئی ایک مجاہد پیدا ہوتا ہے. ایک بات حضرت, کیا بات ہے, اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اللہ, کتنی بڑی بات کہی ہے حضرت نے. عظمت رسول کا صدیوں میں کوئی ایک مجاہد پیدا ہوتا ہے اور صدیوں میں کوئی محدث کبیر پیدا ہوتا ہے. محبت سے ہاتھوں کو اٹھائے کو دل لگا کر نعرہ تکبیر, نعرہ یونیورسٹی پہ جا کے خطابت بھی کر کے آئے ہو, وہ اور حاضریہ دونوں کہتے ہیں تقریر کر کے آئے وہاں بغداد یونیورسٹی. سمجھ میں کہ پوائنٹ کیا دے رہا ہوں, کافر کا بیٹا اگر علامہ بنے تو مسجد نبوی کا امام ہو سکتا ہے, اور اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے تو گوپال کی گنج کی مسجد میں بھی امامت کے قابل لے رہتا ہے. یہی تو اسلام ہے, یہی تو اسلام ہے. اس لیے میرے بھائی حضور محدث کبیر ہی نے جامی کا ایک شعر بنایا, بتایا تھا, بندہ عشق شدی ترک نصب کن جامی کہ دری راہ فلا بھی فلا چیزیں نیس. یہ وہ راہ ہے جس میں محبت کرے. باپ مسلمان تھا, مسلمان ہو گئے, یہ سمجھ رہے ہیں. جس دن آپ کو محنت و مشقت کر کے کچھ حاصل کرنا پڑتا تب اندازہ ہوتا کہ اسلام کیا ہے. علامہ عاشق الرحمان کو خود فرماتے تھے کہ تاج الشریعہ کے دو ہاتھ ہیں, بایاں ہاتھ میں ہوں اور دایاں ہاتھ محدث کبیر ہے. یہ وہ خود ہی کہتے تھے, تاج الشریعہ کے دو ہاتھ ہیں, بایاں ہاتھ میں ہوں اور دایاں ہاتھ محدث کبیر ہے. جو حضور محدث کبیر آ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی سنتے چلیں, پوربندر میں پہلی بار پوربندر میں دائیں طرف نظمی میاں کرسی پر بیٹھے ہوئے, بہت خوبصورت چہرہ, خوبصورت کرسی دولہے والی, اور ہم لوگ سالسہ میں تھے اس وقت پوربندر میں پڑھتے تھے. لگا ہندوستان کا سب سے بڑا علامہ یہی ہے, وہ شان و شوکت, شہامت کا رتبہ. اتنے میں کیا دیکھا کہ بائیں طرف دوسری دولہے والی کرسی, اس پہ حضور تاج الشریعت تشریف فرما. بھیڑ غلط
میں نے کہا نا سب سے بڑا علامہ یہ سال سے میں تھا سب سے بڑا علامہ یہ کتاب الشریعہ میں کتنی بھیڑ لگی ہے، لیکن چکر میں پڑ گیا، میں کنفیوز ہو گیا، دونوں کرسی کے بیچ میں دیکھا کہ ایک مولانا صاحب ہے اور ہمارے بڑے بڑے مصباحی استاد ان کا ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں۔ جانتے ہو کون تھے؟ حضور محدث کبیر دامت والے۔ میں نے فیصلہ ہی کرنا چھوڑ دیا بڑا کون ہے، بیچ میں بغیر کرسی کے بیٹھے تھے اور علماء بدل لگا رہے تھے ان کا۔ میں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا کہ سب سے بڑے کون ہیں۔ حضور محدث کبیر کی فقاہت کا اندازہ لگائے، پوربندر ہی کی بات ہے۔ تاج الشریعہ سے پوچھا گیا چشمہ پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ مراجعہ کی ضرورت ہے، لیکن میں نے علامہ صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب نماز ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف حضور محدث کبیر ممتاز الفقہا نہیں بلکہ فقہ کا نام محدث کبیر ہے۔ بہت بڑی بات ہے، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگوں کو تقریر اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ کاش میں تمنا کرتا ہوں ابھی نہیں ایسا نہیں، لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں۔ حضرت کی تقریر کلکتہ میں ہوئی تھی حضرت مصطفیٰ پر، ایسا منع کر دیا گیا کہ نعرہ نہیں لگائیے۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی بات ہم لوگ پہلی بار سن رہے ہیں، جو ہر دن جلسہ 12-14 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا مرد قلندر نہیں ہے کہ جو حضور اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے نام پہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے؟ کیا بات ہے مفتی صاحب، رنگ میں اللہ کا، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تاج الشریعہ کا واہ واہ مبارک حضور محدث کبیر نے حافظ ملت سے پڑھائی کی 10 سال، حافظ ملت نے صدر الشریعہ سے پڑھا 10 سال، صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت سے اکتساب فیض کیا 20 سال۔ اب حافظ ملت فرماتے ہیں میں نے صدر الشریعہ سے جو لیا تھا آپ کو میں نے دیا۔ وہ حضور محدث کبیر آنے والے مبارک پور میں پڑھا رہے ہیں۔ کون؟ حضور محدث کبیر۔ ایک چکرالوی آیا اور وہ پیر کے دن درس دینے لگا، منگل درس قرآن۔ چکرالوی کس کو کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں بس، حدیث کو نہیں مانتا، فقہ کو نہیں مانتا، اس کو چکرالوی کہتے ہیں۔ اہل قرآن، جس طرح اہل حدیث نہیں، ایسی اہل قرآن چکرالوی۔ قرآن میں جو آیا وہ میں کروں گا، جو نہیں آیا وہ نہیں کروں گا۔ درس میں بھیڑ لگنے لگی۔ علامہ کا سبق پوچھا، علامہ صاحب کہتے ہیں اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے جاؤ اس سے کہنا کتا حلال ہے یا حرام، قرآن سے جواب۔ غور کیجئے گا، یہ بہت بنیادی تقریر ہو رہی ہے۔ کتا حرام ہے یا حلال؟ کتا حرام ہے یا حلال؟ حضور آپ کے آج رنگ میں بھی آپ، واہ واہ واہ، اللہ سلامت رکھے۔ محدث کبیر آتے تو آپ کو رنگ آ ہی جاتا ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری۔ سائیں سوال کیا چکراوی عالم سے، حضرت کتا حلال ہے یا حرام؟ سوچنے کے بعد کہا کہ بتائے کل کتا حلال پڑھانا شروع کیا، کہا نہیں پڑھائے گا، کتا حلال ہے یا حرام؟ کہا کہ کتا حرام ہے، کہا قرآن سے دلیل ہے۔ اب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا یحرم علیکم الکلب، پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کتا حرام ہے، پورے قرآن میں ڈھونڈ ایک دن 2 دن 3 دن اسلام میں سے سب پڑھ ڈالا پڑھ کے اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کتا حرام ہے۔ 1 ہفتہ کے بعد میں جواب دیتا ہے میں نے بہت تلاش و تدبر سے کام لیا، مگر چونکہ ہم لوگ قرآن والے ہیں اور قرآن کے حساب ہی سے چلیں گے، اور قرآن میں کہیں نہیں آیا کتا حرام ہے، اس لیے کتا حلال ہے۔ یوں ہی یہ بولا کتا حلال ہے، پڑھنے والے بولے اٹھ رہے یہاں سے نہیں تو کتا کھلا دے گا، اور اس کو چھوڑ کے گئے۔ وہ مولانا کوئی پڑھنے نہیں آ رہا تھا، بھاگ گیا۔ اب علامہ کی بارگاہ میں وہ طلبہ آئے اور طلبہ کہتے حضرت آپ بتائیے نا کیا ہے؟
اب علامہ نے جواب دیا کتا حرام ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ ممتاز الفقہا جواب دیتے کتا حرام ہے اور قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ثمن الکلب خبیث اور قرآن میں آیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، کتے کا ثمن خبیث ہے اور قرآن میں آیا ہر خبیث تم پر حرام، لہذا کتا حرام 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 ثابت بالقرآن قرآن قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم حضور محدث کبیر، آمر حضور محدث کبیر، عظمت رسول کانفرنس۔ واہ 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 واہ۔ ایک اندر کی بات بتاؤ، اشرفیہ میں سیمینار ہے اور ایک طرف مفتی کے مسائل جدید ہے، دوسری طرف مفتی حضور محدث کبیر دامت العلوم ہے، اور بحث یہ چل رہی تھی مائک پہ نماز نہیں، مفتی نظام الدین صاحب دلائل پہ دلائل اور ہر دلیل کو ایسا کاٹ رہے تھے علامہ صاحب کہ سوچ بھی نہیں سکتے، بلاخر 3 دن تک بحث ہوتی رہی۔ علامہ ارشد علی رحمت اللہ انہوں نے کہا بہت متعدی کر لیا آپ دونوں، اب آپ دونوں خاموش رہیں گے، میں اور تاج الشریعہ فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی ممتاز الفقہا ہے الحمدللہ العظیم، بخاری شریف جب پڑھ رہا تھا میں تو یہ دیکھا کہ رات میں کبھی 3 بجے صبح آ رہے، کبھی 4 بجے، کبھی 5 بجے، 6 بجے، لیکن عالم یہ تھا کہ درگاہ میں آگے بڑھ جاتا، اور جب بخاری پڑھا رہے تھے تو 40 منٹ کی 1 گھنٹی ہوتی ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں، لیکن علامہ صاحب جب بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو کبھی 50 منٹ، کبھی 60 منٹ، کبھی 70 منٹ، کبھی 80 منٹ، کبھی 90 منٹ پڑھائے جا رہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رات بھر جاگے رہتے تھے، جس کلمہ پر نیند آتی تھی تھوڑی دیر 1-2 منٹ سن لیتے تھے بیٹھے بیٹھے، اور جب نیند کھلتی تھی نا تو اس کے بعد والے کلمہ ہی سے شروع کرتے تھے۔ جبکہ نیند کے بارے میں نور الازا میں لکھا ناقض الوضو ہے، نیند ناقض الوضو ہے مگر ناقض کس نہیں ہوگا، ناقض کس نہیں ہو پاتا تھا۔ الحمدللہ العظیم، حضور محدث کبیر دامت العلوم علینا تاج الشریعت کے معتبر اور پورے ہندوستان میں مسلک کی اہم پہچان اس وقت حضور تاج الشریعت اور حضور محدث کبیر ہے۔ ہم لوگ اپنی سنیت پر ناز کریں، ہمیں اپنی سنیت پر ناز ہے میرے بھائی۔ وہاں دیکھا میں نے ساؤتھ افریقہ کے بارے میں، جب مصر پڑھنے گیا میں تو وہاں ایک آڈیو کلپ چل رہی تھی، اس آڈیو کلپ میں یہ تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں طاہر القادری کو مناظرے کا چیلنج کر دیا علامہ صاحب، طاہر القادری مناظرے کا چیلنج، وہ میدان میں آیا، اسے بولے تم مسلمان ہونا ثابت کرو، تم ثابت ہی نہیں کرو، دائیں بائیں دائیں بائیں، نتیجہ یہ کہ بجائے مناظرہ کرنے کے مسجد کی دیوار طرف پہ بھاگا۔ یہ بات اپنے لوگوں کو پتا ہے؟ ساؤتھ افریقہ، یہیں سے پتہ چلا کہ ممتاز الفقہا اپنی گلی کے شیر نہیں ہے، جس گلی میں چلے جائے گلی پھولنی ہوتی ہے اور شیر بابا بھی وہی ہوا ہے، جس گلی میں چلے جائے گلی بھی وہی پھولنی ہوتی ہے، شیر بابا بھی وہی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ العظیم، اسی طرح حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ حاضرین ایک اعلان سن لیں، حضور محدث کبیر کی آمد ہے 2 سے 3 منٹ کے اندر، چلیے جو لوگ موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ موبائل بند کر دیں اور اندر رہیں۔